صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، تعلیم دی، اور آخری عشرے کا ہی اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب رکھتا ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے، اور آخری عشرے میں ہی آخری دنوں میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ بڑی تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے، اور جس دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہمیں پوری لگن، پوری محنت، کوشش اور محبت و چاہت سے اس منزل تک پہنچنا ہے جس منزل کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ ماہ مبارک تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان کی زندگی دنیا کی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جائے، اور اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان جس المناک منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور اپنے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں جیسا قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ ہم ایسے اپنے آپ کو مومن بنائیں جیسے اللہ کریم چاہتا ہے کہ میرے مومن بندے ایسے ہوں، میرے مومن بندوں میں یہ خوبیاں پائی جائیں، یہ صفات پائی جائیں۔ کامیابی کا ایک معیار ہے جو 18ویں پارے میں سورہ المومنون میں اللہ رب العزت نے کسی بھی مومن کی کامیابی اور اس کی منزل مقصود پانے کی جو نشانیاں، جو علامات، جو پہچان بیان فرمائی ہے، آج کے خطاب جمعہ میں سورہ المومنون 18ویں پارے کی ابتدائی آیات، جن میں 7 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 7 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اس نیت و ارادے سے بیان کرنا سعادت سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے، اس ماحول میں ڈھانپنا ہے کہ جس ماحول میں آنے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، 313 رسول تشریف لائے، جس ماحول کو پانے کے لیے ہمیں رمضان شریف کا مہینہ دیا گیا، ہم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ان خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی نہیں پائی جاتی۔ اس لیے بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، اسی لیے نبی بھی تشریف لائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی، اور ان کو کہاں سے کہاں تک حضور نے پہنچا دیا، کیا مقام ملا، کیا درجات ملے۔ اس لیے اس مہینے سے بہتر موقع جو ہے وہ زندگی میں ہمیں پھر نہیں ملے گا۔ یہ جو ہمارے پاس کم و بیش 14 دن رہ گئے ہیں، ان کو ہم کوشش کریں کہ یہ 7 خوبیاں، یہ 7 صفات ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ قرآن مجید میں رب کریم کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غلبہ تمہارا ہی رہے گا، غالب تم ہی آؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان والی صفات،
اور مومن والی خوبیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تم پکے مومن ہو تو غلبہ ہمیشہ تمہارا ہی ہوگا، کامیاب تم ہی ہوگے، ناکامی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا مومن بناؤ جیسا قرآن تمہیں مومن دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایسا مومن بناؤ جیسا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آئیے براہ راست قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں اور آپ مل کر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 7 صفات ہیں، خوبیاں ہیں جو ایک سچے مومن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جس نے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کو قبر کی کوئی فکر نہیں، اس کو موت کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لیا اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لی، اس کے لیے اس جہان میں بھی کامیابی ہے اور اس کے لیے آخرت کے جہان میں بھی کامیابی ہے۔ یہ قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے اور سورہ کا نمبر 23 ہے، المومنون سورت کا نام ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح المومنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو۔ دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا۔ وہ کون ہیں؟ ان کی پہلی خوبی بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، ادا سبھی کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نمازیوں میں سے وہ نمازی کامیاب ہوں گے، ان کی نماز رنگ لائے گی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں خشوع کرنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس کے اعضاء، دل میں تو خدا کا خوف ہو اور اس کے اعضاء سے عاجزی ظاہر ہو۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑا ہوا معلوم ہو کہ عاجزی کا پیکر بن کے کھڑا ہے، انکساری کا پیکر بن کے کھڑا ہے۔ تو دل کے اندر اللہ کا خوف اور اعضاء سے عاجزی انکساری ظاہر ہو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں خشوع کا معنی بیان فرماتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں رکھے، دائیں بائیں سے بالکل بے خبر ہو جائے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس کی توجہ کامل طور پر ہٹ جائے اور وہ توجہ اللہ، اللہ کی طرف کامل توجہ کر کے اپنی پوری توجہ کا مرکز رب کریم کی ذات کو بنا کر وہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے اور اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس کے معانی میں بھی غور و فکر کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے تو یہ کہہ لینے سے نماز تو شروع ہو گئی، نماز تو ادا ہو رہی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اللہ اکبر کا جو معنی ہے، اللہ اکبر کا جو مفہوم ہے، اس میں غور و فکر کرے، اس میں غور و فکر کرے۔ بڑے بڑے دنیا میں لوگ آئے جن کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن صدیاں گزر گئیں، آج بھی مساجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ باقی ہر کسی کی نفی کر دے گا ہر چیز۔ تو خشوع کا معنی ہم سمجھ گئے کہ دل میں اللہ کی خشیت، خوف، اور ہماری آنکھ، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ، ہماری باڈی، ہمارا جسم اس سے بھی ظاہر ہو
کہ اللہ کو عاجز بندہ کھڑا رب کے حضور عاجزی لے کے حاضر ہے۔ تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب خشوع کے متعلق ایک دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیں گی کہ یہ جو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ان ایمان والوں نے فلاح پا لی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع کیا ہے، اس کو میں حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ یہ حدیث شریف ہمیں کافی مدد دے رہی ہے خشوع کا معنی سمجھنے۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو یہ جو خشوع ہے نماز کے اندر، اسے اب پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے جن کا نام حضرت انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی، سنن کبریٰ میں یہ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ بھی خشوع کا معنی سمجھ رہے ہیں۔ صحابی انس بن مالک نے پوچھا کہ حضور جب میں نماز پڑھوں تو نماز پڑھتے ہوئے میں اپنی نگاہ کہاں رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس اپنی نظر سجدہ کرنے کے مقام پر رکھ۔ ہاتھ باندھ کے جب نماز پڑھیں تو کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں جس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر نظریں رکھنا، یہ بھی نماز کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ لہذا ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کے کامل توجہ سے نماز پڑھنا، اور جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر اپنی نظریں رکھنا، اس سے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اپنی نظریں جھکا کر سجدے کی جگہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک یہ نقطہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دل کے اندر یہ تصور لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہیں، اللہ کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہیں، میں ادھر ادھر توجہ کیوں کروں، مجھے تو اپنے رب سے لو لگانی ہے۔ اس طرح جو آدمی نماز کے اندر محنت و کوشش کر کے اپنی نماز کو بہتر بنائے گا، اس کی نماز اس کے فائدہ دے گی، اس کی نماز اسے نفع دے گی، اور وہ نماز کے اندر خشوع کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب نماز کے اندر خشوع لانے کے لیے چند چیزیں ہیں۔ ہماری نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ رنگ جو نظر آنا چاہیے، وہ کیفیت ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز کو محض نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں کہ نمازی کے لیے مستحب ہے کہ حالت سجدے کی جگہ پر قیام کی حالت جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، سجدے میں جائیں تو نظر جو ہے وہ ناک کے اوپر ہو، رکوع کے اندر ہوں تو نظریں جو ہیں وہ پاؤں کے اوپر ہوں، اور جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنی نظر جھولی کے اندر، گود کے اندر ہو۔ یہ کام کریں گے تو اس سے بھی آپ کی نماز کے اندر توجہ زیادہ ہوگی، آپ کو نماز پڑھنے کا لطف آئے گا اور آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر، رکوع میں گئے ہیں پاؤں کے اوپر والے حصے پہ نظر، سجدے میں گئے ہیں ناک کے اوپر نظر، اتحیات بیٹھے ہیں تو جھولی میں نظر۔ اس طرح بھی نماز کے اندر خشوع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور نماز
کہ جب سلام پھیریں، مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام پھیریں تو نگاہ جو ہے کندھے کے اوپر رکھیں، بائیں طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نظر جو ہے کندھے کے اوپر ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری خوبی بیان کی گئی، یہ صفات ہیں 7۔ دوسری صفت ہے جس مومن کے اندر یہ پائی جائیں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دوسری صفت یہ ہے، پہلی صفت نماز کے اندر ظاہری اور باطنی آداب، خشوع و خضوع کو قائم کرنا، اور دوسری خوبی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز کے فوراً بعد اعمال میں سے جو سب سے اونچے درجے کا عمل ہے، اور فرضیت نماز کے بعد جو سب سے اونچے درجے کا فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، دین کو سمجھے کہ دین ہے کیا، دین پر چلنا سیکھے، دین پر عمل کرنا سیکھے۔ تو اس ترتیب کے اندر جو مومن کے اندر صفات ہیں، ان میں پہلی چیز کیا آئی؟ نماز، اور نماز کے بعد کیا چیز آئی؟ زکوٰۃ۔ اللہ کریم نے دوسری خوبی بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات مالی عبادت ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے آخر میں جو صدقہ فطر دیں گے وہ مالی عبادت ہے۔ تو یہ جو دوسری صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بعد جو ہماری تربیت ہے اس میں ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اکٹھا ذکر آیا، اس لیے میں نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ مومن کے لیے نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ہے۔ اب اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اس آیت کی طرف جس کا تعلق ہماری اخلاقیات کے ساتھ ہے، ہمارے نظام زندگی کے ساتھ ہے۔ اکثر ہم ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کسی سے پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے، کہتے ہیں بس ایویں بیٹھے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس ایویں ہی ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی ہی قابل توجہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ سورہ مومنون کی دوسری آیت ہے۔ ترتیب میں تیسری آیت کو میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ دو چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں، نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ اب یہ دوسری آیت جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے نظام زندگی سے، نظام حیات سے۔ ہماری زندگی میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایسا کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ فائدے سے مراد یہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ لغو بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بے مقصد کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ مومن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ اس لیے سورہ مومنون کی دوسری آیت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، بیہودہ بات، فضول بات، لغو بات، اس سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے۔ یہ دوسری خوبی، اور تیسری آپ پہلے سن چکے ہیں زکوٰۃ۔ تو اس کا آسان اگر سمجھنا چاہیں تو بزرگوں نے لکھا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر بیکار باتوں اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، بیکار اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو بامقصد بنانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ بہت آسان جملوں میں، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں مجھے پڑے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے، یہ دوسرا جو آیت ہے نا کہ لغو باتوں سے، بے مقصد اور فضول باتوں سے کنارہ کش ہو، اس کا مقصد آسان یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ، اپنی زندگی کو، آپ کے ہر کام کا کوئی مقصد ہو۔ ادھر جا رہے ہیں تو مقصد ہو کیوں جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں، وہ بامقصد بیٹھے۔
بے مقصد بیٹھنا، بے مقصد باتیں کرنا اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اس سے خرابیاں پڑتی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا جو بھی زندگی کا وقت ہے قیمتی ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی، یہ زندگی ایک دفعہ ملی دوبارہ نہیں ملے گی، اس کی قدر کرو، اسے بامقصد بناؤ، بے مقصد کاموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو ترک کر دے۔ ہمارے اسلام کی خوبی اور حسن، ہر بندے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ بے مقصد کام اور بے مقصد بات جو ہے اس کو بالکل ترک کر دے اور چھوڑ دے۔ جس بات کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، ان کاموں میں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو کیا بنائیں؟ بامقصد۔ جہاں جائیں کسی مقصد سے جائیں، جہاں بیٹھیں کسی مقصد سے بیٹھیں۔ مومن بامقصد زندگی گزارتا ہے، بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، نماز، زکوٰۃ اور لغو باتوں سے اپنا دامن بچانا۔ اب زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی بات سمجھ لے کہ زکوٰۃ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے، روزی پاک ہوتی ہے، رزق پاک ہوتا ہے، کاروبار پاک ہوتا ہے۔ یہاں اگر روزے کو ساتھ رکھیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ جو ہے یہ بندے کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں ایسا عمل جس سے پاک ہو جائے، تو یہ مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ بات جو ہے کہ مومن کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ بڑی توجہ سے سننے والی آیت ہے۔ یہ سورہ مومنون اور آیت نمبر 5 ہے۔ زکوٰۃ کے بعد جس چیز کا ذکر آیا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، یہ ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جو شرم گاہوں کی حفاظت اس آیت کے اندر بیان کی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو اگر غور سے آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، دل میں جگہ دی، تو آپ اس آیت کے مقصد تک پہنچ جائیں گے کہ رب کہنا کیا چاہتا ہے، رب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور فرمایا ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا ان کی مجھے ضمانت دے دو۔ حضور نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، اس شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنسی خواہشات، ہر انسان میں اللہ کریم نے جنسی خواہشات رکھی ہیں اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس جنسی تسکین کے لیے ہمارے دین اسلام میں جو ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح رکھا گیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس کے لیے نکاح کا طریقہ ہے کہ خواتین کے ذریعے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، پھر جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو حلال طریقہ وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا النکاح بالسنتی۔ تو حضور نے دو چیزوں کو آپ نے فرمایا میں یضمن لی امرین، جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جس آدمی کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کو اپنی بیوی تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ اس اگلی آیت کے اندر جو آیت نمبر 6 ہے سورہ المومنون،
دیکھیے دین اسلام کتنی پاکیزہ زندگی کا انتخاب کرتا ہے ہمارے لیے. یہ ہیں اصل دین کی باتیں جنہیں نہ کوئی سیکھتا ہے نہ کوئی سکھاتا ہے. ہمارے ذہن بدل گئے، ہم نے ہلا گلا کو دین سمجھ لیا. اصل میں یہ ہے دین. دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے، سوائے اپنی. دیکھیے پاکیزگی. اصل میں مسئلہ یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پاک رہے، اس کی سوچ میں پاکی آئے، طہارت آئے. اس لیے قرآن کی آیت میں ایمان والوں کی صفات کا جب ذکر کیا گیا، ایک صفت یہ کی گئی کہ وہ اپنی بیویوں تک اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے. او ما ملکت ایمانہم، یعنی اس وقت کنیزیں ہوتی تھیں، اب پوری دنیا میں کنیزوں کا تصور ختم ہو گیا. اس لیے شادی اور نکاح کے متعلق بھی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں. جو عورت تمہیں پسند ہی نہیں اس سے نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے. یہ لفظوں پہ ذرا غور کرنا. جو اپنی اولاد کی شادی زبردستی کر دیتے ہیں، بیٹے بیٹی کی رائے نہیں لیتے، ایسے ٹھونس دیتے ہیں زبردستی اپنے رشتے پالنے کے لیے، تو میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوتا، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی، لڑائی جھگڑے. میرے بیٹوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں غور کرنا. فن کی آیت ہے، اگر آیت نہ ہوتی شاید آج مجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے. قرآن کی آیت ہے، فن کی ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے شادی کرو. ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہے، اس نے جی لو میرج کی ہے. وہ لو میرج گناہ ہے بھائی. اگر زندگی میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی تو گھر کیا بنے گا، عذاب بنے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ آیت ہے قرآن کی. جو عورت تمہیں پسند ہی نہیں وہ تمہارے متھے مڑ دی جائے تو آپ کی زندگی کیا عذاب بن جائے گی. کتنی پیاری آیت ہے. فن کی ما طاب لکم من، جو رشتہ پسند آ جائے، جو رشتہ، جو عورت خاتون پسند آ جائے عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کام کاج کے اعتبار سے، تو یہ دین یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی بڑی پاکیزہ، بڑی صاف ستھری. مومن ہونا آسان ہے. ایک ہے مسلمان، ایک ہے مسلمان ہونا، اور کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، بس ختم. مومن اس سے اوپر والا درجہ ہے کہ اپنے اندر وہ اوصاف لاؤ، وہ خوبیاں لاؤ جو قرآن چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کا کریکٹر، اس کا کردار اتنا عرفہ و اعلیٰ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے. یہ ہے دین کا تقاضا. اب اس کے بعد یعنی نکاح ہوا ہے خاتون سے، اس سے چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ اگر اختیار کرتا ہے تو قرآن مجید کی اس اگلی آیت کے اندر جو آیت نمبر 7 ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جس نے ان دو کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کیا تو اللہ کریم نے فرمایا وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو یہ خوبی ہم نے اسے آسان لفظوں میں اگر میں سمجھا سکوں مرد و عورت دونوں کے لیے، خدا کرے ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. بڑے دو لفظوں میں یہ سمجھانے لگا ہوں، مرد ہو یا عورت دونوں کو حکم ہے. شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کو ہے. میرے بیٹوں، میرے بچوں، میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت ہو یا مرد پاک دامن ہونا والا. مرد ہو یا عورت کیا ہو؟ پاک دامن. عورت ہے، اسلام چاہتا ہے مومنہ عورت ہے پاک دامن ہو، مرد ہے پاک دامن ہو. تو اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے اس کے لیے بہترین لفظ پاک دامن، پاک دامن ہونا. اپنا یہ کپڑوں کو کیچڑ لگنے دیتے ہیں آپ؟ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا کریکٹر، تمہارا کردار، اس پہ بھی دھبا نہ ہونا چاہیے. سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور دھبا لگ جائے دور سے نظر آتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن تب کامیاب ہوگا
مومن تب کامیاب ہوگا جب اس کے اندر پاک دامنی آئے گی، اپنی تنہائی کو پاک کرے۔ لوگوں کے سامنے تو میں بھی ہر کوئی ولی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے اے بندہ مومن تیری تنہائی پاک ہو جائے، جب تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اس وقت تیرا دامن پاک ہو، پاک دامنی تجھے حاصل ہو جائے، تیری تنہائی پاک ہو جائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جس کی تنہائی پاک ہو گئی وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جس کی تنہائی پاک ہو گئی وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو خوبی ہے وہ آیت نمبر 8 میں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، ہم نے جو تقسیم کر دی ہے نا کہ یہ نماز روزہ یہ مسجد یہ الگ ہے، کاروبار الگ ہے، لین دین الگ ہے، یہ بھی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس آیت کے اندر۔ آپ کہتے ہیں جی یہ عبادت ہے وہ ساڈا کاروبار ہے، نہیں میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تیرا دین بھی جو ہے وہ کاروبار بھی تیرا دین بن جائے گا اگر تو نے اپنے کاروبار کو دین کے تابع کر لیا۔ وہ کیسے ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے، امانت دار ہونا چاہیے بندہ، وعدہ پورا کرنے والا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وعدہ کیا ہے تو پھر وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، امانتیں ہیں امانتوں میں خیانت کر رہا ہے۔ تو مومن کی جو صفات ہیں 7 صفات، ان میں سے ایک صفت مومن امانت دار ہوتا ہے، اسے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری خوبی جو ہے وہ ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اگر وعدے پہ پورا کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو معذرت کرے، اس سے معذرت کرے، اس کو وجہ بتائے کہ میں وعدے پہ نہیں پورا اتر سکا، اس کی یہ وجہ ہے، اسے مطمئن کرے۔ تو یہ خوبیاں بیان کی گئیں۔ اب آیت نمبر 9 آ رہی ہے۔ اب یہاں پھر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نماز سے۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب پھر آیت آئی، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیکھو مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بیٹوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آیت 7 خوبیاں صفات مومن کی بیان ہو رہی ہیں، نماز سے بات شروع ہو رہی اور پھر درمیان میں پھر نماز کی بات آ گئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں نماز میں خشوع اختیار کرنے، خوف خدا، ظاہری عاجزی، یہاں یحافظون کا لفظ آیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت، نماز ضائع نہ ہو، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن ہے اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ اور دوسرے مقام پر اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ کاروبار دکان بند کر کے گھر جانا ہے، سامان سمیٹ رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، عصر ضائع نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے یہ بھی وہ ایمان والے ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اب آیت ختم ہو رہی ہے، 10 نمبر آیت اور 11 نمبر، بڑی توجہ سے سنو۔ یہ 7 خوبیاں بیان ہوئی نا، اب اللہ کریم نے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ یہ لوگ، وارث کا معنی تو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس بندے کے اندر، مومن کے اندر یہ 7 خوبیاں، 7 صفتیں آ گئی، وہ کیا ہیں؟ اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا کہ کس چیز کے وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے بن جائیں، جو ایسا بن گیا وہ تر گیا،
جو یہ وارث کون وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 11 میں اللہ کریم فرمائے الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے۔ اللہ اکبر، الذین یرثون الفردوس، جس بندے نے اپنے اندر یہ 7 صفتیں پیدا کر لی وہ جنت کی کیا پائیں گے؟ وراثت پائیں گے، وراثت۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے ماحول میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان شریف کے باقی دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ان باتوں پر غور کرنے، ان پر توجہ دینے اور اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کی اللہ کریم مجھے اور